بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب كسب الحلال فريضة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا اور ساری تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہی خاص ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی حمد کے لائق ہے، تعریف کے لائق ہے. ہم سب اپنے رب کی حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اور اسی اللہ رب العالمین کی کبریائی کا اور اسی اللہ کے بڑے ہونے کا اعلان کرتے ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لاکھوں اور کروڑوں بار درود اور سلام کے بعد آج ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو معقولات میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، مشروبات میں، ملبوسات میں جو رہنمائی دیتا ہے. ہم ظاہر ہے مسلمان ہیں، حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کا جو نظام عبادت ہے، اسی طرح اسلام کا پوری دنیا کے اندر ہر معاملے میں اسلام اپنے ماننے والوں کی پوری رہنمائی کرتا ہے. آپ اور میں یہ سمجھیں کہ رزق حلال کی برکتیں اور رزق حرام کی جو آفات ہیں، یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہیں. رزق حرام کی آفات ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں، ہم ان کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اصل علاج کی طرف نہیں جاتے ہیں.
کہ جو آج ہماری زندگی میں بے سکونی ہے، اولاد کے ہاتھوں ماں باپ کو رسوائی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اب جس کھیت کو پانی ٹھیک نہ لگایا جائے وہ ٹھیک فصل نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اولاد بھی میری اور آپ کی کھیتی ہے، ہم اس کو اگر ٹھیک پانی لگائیں گے، اس کو ٹھیک رزق دیں گے، اس کی ٹھیک خوراک کا بندوبست کریں گے تو یقیناً یہ فصل بڑی شاندار ہوگی، خوبصورت ہوگی اور مالک کو خوش کر دینے والی ہوگی۔ اس لیے اسلام نے ہمیں پوری طرح پابند بنایا ہے کہ ہم رزق حلال کو کھائیں اور رزق حرام سے اجتناب کریں۔ اور پھر یہ بھی میں اور آپ سمجھیں، قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، سارے انسانوں، پوری انسانیت سے یہ خطاب ہے کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اللہ رب العالمین کی زمین میں جو حلال اور پاک ہے اس کو کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی باتوں میں اس کے دھوکے میں نہ آؤ۔ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ اور سب سے بڑا ہتھیار اور شیطان کے راستے کو اختیار کرنے والا سب سے پہلا وہ بندہ ہوتا ہے جو رزق حرام کھاتا ہے۔ اس کے لیے شیطان کا وہ خاص بندہ بن جاتا ہے، اس کو اغوا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، اور پھر فرمایا کہ واعملوا صالحا، نیک عمل کرو، انی بما تعملون بصیر، جو کچھ تم دنیا میں کرتے ہو میں اس کو براہ راست دیکھتا ہوں۔ اب یہاں پر مفسرین نے بڑا ایک اہم نقطہ بیان کیا ہے، اس کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے پاک کھانے کا پہلے حکم دیا ہے، پاک روزی کا حکم پہلے دیا ہے اور نیک عمل کرنے کا حکم بعد میں دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی پاک روزی نہیں کھاتا ہے اس کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر دوسرا نقطہ یہ بھی ہے کہ یہاں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا ہے کہ اے رسولوں کی جماعت حلال کھاؤ، آپ سمجھیں کہ یہاں حلال کھانے کا نہیں کہا ہے، پاک کھانے کا کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال اور پاک میں بھی کچھ فرق ہے، اور مجھے اور آپ کو یہ فرق سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ آپ حلال کھائیں اور پھر نماز پڑھیں، عبادات کریں، بلکہ یہ فرمایا کہ پہلے پاک کھاؤ۔ تو یہ میرے اور آپ کا بنیادی فرض ہے کہ ہمارے پیٹ میں جانے والا لقمہ وہ حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو۔ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حلال اور پاک میں کوئی فرق ہے۔ یہ ایک بڑی تفصیلی بحث ہے، فقہاء نے بھی کی ہے، لیکن ہم سمجھنے کے لیے اس طرح اس کو سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے کھانے کی جتنی چیزیں اللہ نے زمین میں پیدا کی ہیں ہمارے لیے، یہ ساری حلال ہے۔ آپ سبزی کو لے لیں، مثال کے طور پر آج کل مولی ہے، گاجر ہے، شلجم کا موسم ہے،
یہ بہت زیادہ ہے، یہ سب چیزیں حلال ہیں۔ تو پہلا حکم تو یہ کہ حلال کھانا ہے، دوسرا حکم ہے پاک کھانا ہے۔ اگر یہ حلال چیزیں ناپاک کمائی سے لی گئی ہوں، رشوت کے پیسے سے لی جائیں، سود کے پیسے سے لی جائیں، کسی کا حق مار کے ہم نے پیسہ کمایا ہے اس پیسے سے چیزیں لی جائیں، تو یہ حلال تو رہتا ہے لیکن پاک نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے حلال بھی کھانا ہے اور پاک بھی کھانا ہے، وہ نہیں کھانا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، اللہ رب العالمین نے اس کی پوری لسٹ دی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا کمال ہے، اپنے بندوں پر مہربانی کا کمال ہے، اور اس کے رحیم ہونے کی یہ بے انتہا وہ رحیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے حرام چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ اگر میں اور آپ ان حرام چیزوں کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر شمار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی کتنی مہربانی ہے کہ اگر ہم حلال کو گننا چاہیں تو ہم نہیں گن سکتے ہیں۔ آپ حلال چیزوں کو گن نہیں سکتے ہیں، لیکن حرام چیزوں کو آپ گن سکتے ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار نہ کھاؤ، یعنی جو جانور خود مر گیا ہے، جس طرح رات کو لوگ باندھتے ہیں صبح جاتے ہیں تو جانور حرام ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت نہ کھاؤ۔ وما اہل لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو جائے، غیر اللہ کی نظر کیا جائے، اس طرح کی نظر اور نیاز نہ کھاؤ۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ بڑی بشارت اور خوشخبری ہے کہ حرام تھوڑا ہے، وہ چیزیں تھوڑی ہیں، لیکن حلال بے شمار ہے، وہ ہم گن بھی نہیں سکتے ہیں۔ آپ اگر اندازہ کریں، آپ کسی اچھے بڑے سٹور میں چلے جائیں اور وہاں صرف یہ پینے کی چیزیں جو ہیں، مشروبات جو ہیں، حلال مشروبات، ایسے ایسے حلال مشروبات ہیں کہ ہم ان کا نام بھی نہیں جانتے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے اپنے بندوں پر، لیکن یہ کتنی نادانی اور کتنا وہ احمق آدمی ہے، اور خدا کا وہ کتنا بڑا باغی آدمی ہے جو سارے حلال مشروب چھوڑے اور صرف ایک شراب پی لے۔ اس سے بڑا اور خدا کا باغی کون ہوگا جو سارے حلال مشروبات کو چھوڑ کر صرف حرام ہی پینا چاہتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے، مجھے اور آپ کو دیا ہے، مجھے دیا ہے، آپ کو دیا ہے، کہ ہم سب سے پہلے کیا کریں؟ کلوا من الطیبات، اپنی روزی پاک کریں۔ ہم ایسے سارے ذرائع سے اجتناب کریں جو ذرائع حرام کے ذرائع ہیں، جن سے ہماری روزی حرام ہو جاتی ہے، ایسے سارے انداز جو رزق کو ناپاک کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی ہے سارا دن مزدوری کرتا ہے، اب مزدوری کرنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی میں خیانت کرے، اس نے اپنی حلال کی کمائی کو کیا کر دیا ہے؟ ناپاک کر دیا ہے۔ ایک بندہ سرکاری ملازم ہے، میرے ذمہ ایک کام ہے، میں اس کا معاوضہ لیتا ہوں اور میں وہ ڈیوٹی ٹھیک نہیں دیتا ہوں تو وہ میری تنخواہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ٹیچر کا کام پڑھانا ہے اور وہ ٹیچر اپنے وقت چوری کرتا ہے، اپنے ذاتی کام کرتا ہے، ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، کلاس میں نہیں جاتا ہے، تو وہ ٹیچر اپنے آمدن کو ناپاک کر دیتا ہے، اس کی وہ تنخواہ ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا جو بندہ جس دائرے کے اندر ہے وہ یہ سمجھ لے کہ صرف حلال نہیں کھانا ہے، گھر میں چینی صرف حلال نہیں ہوتی، چینی حلال کے پیسوں سے بھی آنی چاہیے، سبزی صرف حلال نہیں ہے، اس کو پاک بھی ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو پاک کھلائیں، خود پاک کھانے کے عادی بنیں،
اپنی ڈیوٹیوں کو ٹھیک ادا کریں، ہر قسم کی غلط کاری، ہر قسم کی کرپشن سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کرپشن کے ذریعے سے جو پیسہ کماتے ہیں تو یہ حرام ہے، اور اس طرح کا پیسہ کھا کر کھلا کر کون سی نسل تیار ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا پاک کھاؤ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پھر عبادت کرو، پھر ہماری عبادت میں لذت پیدا ہوگی۔ جب تک ہم اپنی روزی کو پاک نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری زندگی میں لذت نہیں آئے گی، ہم اس کا ذائقہ تو چکھیں، ہم اس کا اپنے آپ کو عادی تو بنائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں جب میں اللہ سے دعا کروں تو میری دعا قبول ہو جائے، میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، تو اپنی روزی پاک کر لے، اللہ تیری دعائیں قبول کرے گا۔ ہم روزی کو پاک نہ کریں اور ہاتھ اٹھا کر لمبی لمبی دعائیں کریں، وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربما اشعث اغبر، ایک آدمی ہے مٹی سے اس کا سر بھرا ہوا ہے، بال پرا گندہ ہے، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، کپڑے اس کے سارے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، اور آ کر اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے۔ اور بعض حدیث کے اندر آتا ہے اتنا لمبا سفر کر کے وہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں جاتا ہے جہاں دعائیں رد نہیں ہوتی، وہ تو جگہ ہی ایسی ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی حرام خور اتنا لمبا سفر کر کے بھی وہاں جائے تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا پینا حرام، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ وہاں بھی دعا قبول نہیں ہوتی، وہاں اسی کی دعا قبول ہوتی ہے جو پچھلی زندگی سے توبہ کر کے وہاں چلا جائے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن پچھلی زندگی سے توبہ کریں۔ لہذا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا غذی بالحرام، جسے حرام کے مال سے پرورش دیا گیا ہو۔ آج ہم تجارت کو دیکھیں، اپنے لین دین کو دیکھیں، ایک چھوٹے آدمی سے لے کر بڑے آدمی تک ہم اپنی زندگی میں وہ کام کر رہے ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ ناپ تول کو آپ دیکھ لیں، ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، دھوکہ، اور یہ عام ہمارے معاشرے کا حصہ بن گیا ہے۔ آج ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، ہم نیکی کو تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھائی نماز بھی پڑھنی چاہیے، عبادات بھی کرنی چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح عبادت کرنی چاہیے اسی طرح رزق حلال کا بھی بندوبست کرنا چاہیے، اس کی زیادہ فکر کریں۔ لہذا ہم جس دائرے کے اندر ہیں، ہم ملازم ہیں، ہم جس درجے میں ملازم ہیں، ہم اپنی ڈیوٹی ٹھیک کریں۔ ہم تجارت پیشہ لوگ ہیں، ہم تجارت کے اندر ٹھیک تولیں، ٹھیک ناپیں، سچ بولیں، جو چیز جس طرح کی ہے اسی طرح کی بتائیں۔ اسی طرح ہم جس جگہ پر جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں، ہم اس کام سے اور اس محکمے سے اس تنخواہ کے علاوہ کوئی اور چیز لینا ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں ایک رشوت ہے، پھر کرپشن ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آخرت کی زندگی سے بے خوفی ہے، آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں ہے۔ لہذا یہ دنیا میرے بھائیوں گزر جائے گی۔ کل ہم جمعرات کے دن میں تھے، آج ہم جمعے میں آ گئے ہیں، اور یہ زندگی صرف 7 دن کی زندگی ہے، جمعے سے لے کر جمعہ، اور 8واں نام نہیں ہے ہمارے دنوں کا، بس یہ 7 دنوں کی زندگی ہے۔
اس زندگی کو پاک کریں۔ اور اس زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دینے کی آج ضرورت ہے وہ رزق حلال ہے، پاک روزی کی طرف توجہ دیں۔ یہ وہ کام ہے اگر میں اور آپ کریں گے، ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ پاک روزی کھلائیں گے، ان کے پیٹ میں، ان کے منہ میں حلال کا اور پاک کا لقمہ ڈالیں گے، تو اس کی برکتیں وہ ہیں جس کا میں اور آپ شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ ماں باپ گھر کے اندر بیچارے تڑپ رہے ہیں اور اولاد کو کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ وہی اولاد ہوتی ہے نا جس کے لیے باپ نے نہ حلال کی تمیز کی، نہ حرام کی تمیز کی، نہ اپنا حق دیکھا، نہ دوسرے کا حق دیکھا۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو باطل طریقے سے، حرام طریقے سے، حرام ذرائع کے طریقے سے رزق نہ کماؤ۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی اگر 10 درہم کا ایک سوٹ خریدتا ہے، ایک کپڑا لیتا ہے، آج کل آپ یوں سمجھ لیں کہ بھئی اگر ایک آدمی 1000 کا ایک سوٹ لیتا ہے اور اس کے اندر اگر 100 اور بعض روایات میں آتا ہے 1 روپیہ اس نے حرام کا ڈالا ہے، تو جب تک وہ جسم پر کپڑا رہے گا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کا جمعہ قبول نہیں ہوگا۔ ہم اس پر زور دیں، ہم ٹھیک طرف سفر کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب و کسب الحلال جہاد، حلال کمانا جہاد ہے، حلال کمانا فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ لوگ اس حلال کو سمجھتے نہیں ہیں، اس فرض کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ فرض کیسا ہے۔ یہ فرض ہے اس لیے کہ میری اور آپ کی زندگی کی تمام نیکیاں وہ رزق حلال کے اوپر کھڑی ہیں۔ یہ عمارت ہے، اگر عمارت کی بنیاد مضبوط نہ ہو تو عمارتیں گر جاتی ہیں، نیکیوں کے سارے پہاڑ ختم ہو جائیں گے۔ اگر رزق حلال اور پاکیزہ رزق کے ساتھ میں نے اور آپ نے اپنی نیکیوں کو نہ کھڑا کیا، وہ ختم ہو جائیں گی۔ لہذا میں اور آپ توجہ دیں، رزق حلال کا بندوبست کریں، تھوڑا ہو وہ کافی ہے، اس زیادہ کے پیچھے نہ پڑیں۔ ٹھیک ہے آج کی دنیا میں حرام کے مواقع زیادہ ہیں، جہاں حکومتیں حرام کے مواقع پیدا کرتی ہیں۔ آپ نے مکان بنانا ہے، حکومت کہتی ہے سود لے لیں، حلال کا موقع نہیں پیدا کرتی، حلال کھانے والے کے لیے موقع نہیں ہے۔ آج بھی اسی طرح دنیا کے اندر ہو رہا ہے، ہم ساری پالیسیاں وہ بناتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا نظام معیشت جب سود پر کھڑا ہے، اور یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمانوں کے ملک میں ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا نظام معیشت وہ سود پر کھڑا ہے، وہ حرام کو پھیلاتا ہے۔ لیکن میں اور آپ انفرادی طور پر پوری کوشش کریں، تھوڑے پر گزارا کریں، حلال پر کریں، پاکیزہ پر کریں، یہی خیر ہے، یہی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔